بابا احمد خان فضل بریلی اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں سورج الٹے پاپ پلٹے چاند سار چاک ارے تین جیتے غلط رسول اللہ جناب محمد بابر رضا جو اپنی تقریر میں پیغام دے رہے تھے کہ نماز ہر مسلمان بالغ عاقل مرد و عورت پر فرض ہے۔ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم الویہ قادریہ میں جب بھی کوئی طالب علم آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ بیٹا مدرسے میں آئے ہو، نماز فرض ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا پڑے گی، اور یہاں سے جاؤ گے تو اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دو گے کہ نماز فرض ہے، گھر والوں کو بھی نماز آپ کو پڑھوانا ہے۔ الحمدللہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دارالعلوم الویہ قادریہ میں چاہے سردی کتنی سخت ہی کیوں نہ ہو، مگر سارے طلبہ صبح صبح اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، جہاں کائنات میں اکثر و بیشتر لوگ اپنے گرم گرم بستروں میں نرم نرم کمبلوں میں لیٹے ہوتے ہیں اور اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ تک نہیں کرتے، وہیں صبح سویرے اٹھ کر کے یہ مہمانان رسول طالبان علوم نبویہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے وضو کی طرف نکل پڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کا مقام یوں ہی بلند نہیں کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ ظاہر تو وہ بلساڑ سے لے کر کے سری گام تک کے راستے میں ہوتا ہے، یا سورت سے لے کے بھلاڑ تک کے راستے میں ہوتا ہے، در حقیقت وہ راستہ یہ راستہ نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ وہ طالب علم وہ دین کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، ہوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کا مقام اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنے گھر سے قدم نکلتا ہے، اب وہ بظاہر اپنا قدم بس میں رکھ رہا ہے، ٹرین میں رکھ رہا ہے، کار گاڑی کوئی سی بھی سواری ہو، بظاہر وہ اپنا قدم ان دنیاوی گاڑیوں میں سواریوں میں رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا قدم فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کو پھر وہ مقام دیتا ہے کہ انہی میں سے پھر اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور دوست جب بن جاتا ہے تو کسی کہنے والے نے کہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، اب میں تقریر کرنے کے لیے ایک ہمارے مدرسے کے چھوٹے سے طالب علم، ان کی ہائٹ بھی مجھے لگتا ہے 4 فٹ کے ہی ہوں گے، وہ جوان ہونے کے باوجود بھی چھوٹے سے طالب علم محمد عیان کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مائک پر محمد عیان ریاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، عزت سے پہلے مراب آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حضور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، بڑے باؤ سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا۔
میں نے ابھی بھی جس آیت کریمہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے محمد اللہ کے رسول ہے۔ آج کا میرا موضوع پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہے۔ سارے جہان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی، سمندر، سبزہ، حیوان، جن، فرشتے سب کا حاکم اور قرار دیا ہے۔ حضور کے طاقت کے سامنے زمین و آسمان، چاند اور سورج دم نہیں مار سکتے۔ سونے اور چاندی کے پہاڑ ہمیشہ تاج میں لگے رہتے تھے کہ حضور کا حکم ملتے ہی ہم دونوں زمین چیر کر حضور کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن حضور نے سونے اور چاندی کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہ کیا۔ حضور کو امیروں جیسی ٹھاٹ والی زندگی پسند نہ تھی۔ غریبوں کی تسلی کے لیے ان کے جیسا رہن سیکھ اختیار فرمایا۔ پوری مبارک زندگی سادگی بسر فرمائے۔ خادم الغلام آپ کے بارگاہ موجود ہوتے تھے اور آپ کے بہت سے انجام دیا کرتے تھے، مگر آپ کی سادگی دیکھو، ایسا بارہا ہوا ہے کہ اپنے مقدس ہاتھوں میں اپنے نورانی کرتے میں خود بیبل لگاتے، اپنے مقدس ہاتھوں سے اپنے نورانی کپڑے دھوتے، گھر کا کام کاج انجام دیا کرتے تھے۔ حضور کی سادگی زندگی سن کر ایک خیال نہ کرنا کہ حضور غریب اور محتاج تھے، معاذ اللہ، بھلا سوچو صحیح، اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانی خزانوں کا مالک بنایا، کیا محتاج ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے حضور نے اپنے رب کو جان بوجھ کر سادگی زندگی گزر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے فرعون کو بادشاہی دے دی تو گھمنڈ میں آ گیا، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنے خدا کہلوانے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ لیکن اب حضور کی سنو، اللہ تعالیٰ نے ساری سخی زمین کی حکومت حضور کی دی، پورے آسمان کی بادشاہت حضور کا عطا فرمائی۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی حضور نے نہ تو گھمنڈ کیا نہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے سے کبھی منہ موڑا۔ چنانچہ حضور اشارہ کرتے تو دو چکڑے ہو جاتا اور صبح و سورج باہر نکل آیا۔ ابھی تو بریلی سردار تو محمد رضا خان بدلی بریلی اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند سار چاک ارے تین جیتے قدرت رسول اللہ۔ اور ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا والوں کے لیے سراور رحمت بنا کر بھیجا، جس کے کرم کے زمین و آسمان والے محتاج ہیں، جس کے کرم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور خزانہ دے رکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج دی، ساتھ آسمان عرش اعظم کی شرح کرائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔